اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبداللہ کھوکر آج ایک مرتبہ پھر اصلیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقیناً پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل رہی اور جسے صحیح معنوں میں تبدیلی کہتے ہیں وہ تبدیلی دیکھنے میں نظر آئی۔ کاش کہ یہ تبدیلی پازیٹیو پیرائے میں ہوتی تو اس کے برپا ہونے کی ہم خوشی مناتے، مگر افسوس کہ یہ تبدیلی بھی قوم کے بہترین مفاد میں نظر نہیں آ رہی۔ مگر ایک ایسا طبقہ پاکستان میں ہے جس کی تعریف نہ کروں تو وہ اس طبقے کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور یہ طبقہ ہے وکلا کا طبقہ، لائرز۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے پاکستان کو آئینی بحران میں پھنستا دیکھا، آئینی بحران میں الجھتا دیکھا یا آئینی بحران پیدا ہوتے دیکھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ طبقہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف آئین کی بالادستی کے لیے میدان میں اتر کے آ جاتا ہے۔ اور یہ آئین کا صحیح معنوں میں، اگر جسے کہتے ہیں کہ آپ آئین کا کون نگہبان ہے، آئین کی تحفظ کی ذمہ داری کس نے اٹھا رکھی ہے، تو آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ وکلا برادری نے اس فریضے کو، اس اہم ترین قومی فریضے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ جب اس وقت آپ کے سامنے جو صورتحال ہے جس میں اعلیٰ عدلیہ تھوڑی سی اس کا جو ڈیسیژن ہے وہ متنازع ہوا ہے اور اس میں بڑی لے دے ہو رہی ہے، اور اسپیشلی مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت اقتدار میں ہے وہ عدلیہ پر کڑی تنقید کر رہی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون صرف عدلیہ پہ تنقید کر رہی ہوتی تو ہم یہ سمجھ سکتے تھے، ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ متاثرہ فریق ہے، اور متاثرہ فریق جو ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ وکلا برادری بھی سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، اور جب وکلا برادری، وکلا کی مختلف تنظیموں نے، جس میں قابل ذکر تو ساری ہیں لیکن مین سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی کل کی جو وکلا تنظیموں نے اسٹرائک بائیکاٹ کی کال دی ہوئی ہے، انہوں نے بھی وہ اس میں شامل ہے، انہوں نے بھی وہ کال دی ہوئی ہے۔ یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جو کچھ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے ڈیسیژن لیا ہے حمزہ شہباز کی برطرفی کے معاملے میں اور چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں، اس میں ضرور کہیں نہ کہیں کوئی بڑی قانونی پیچیدگی ہے، یعنی ان تنظیموں نے بھی یہ بات محسوس کی کہ یہ کوئی نہ کوئی غیر قانونی حرکت جو ہے وہ سرزد ہو گئی ہے۔ میں عام آدمی ہوں، آپ عام آدمی ہو سکتے ہیں، لیکن وکلا اس سینس میں عام آدمی نہیں ہے کہ یہ اپنے درجہ بدرجہ جو ان کی تنظیمی معاملات ہیں، جب یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار بنتے ہیں، یعنی جب وہ سپریم کورٹ کے لائر بنتے ہیں، سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، تو ہم ان کی رائے کو آسان نہیں لے سکتے، ہمیں ان کی رائے کو ہلکا نہیں لینا ہے، کیونکہ وہ قانون کو جانتے ہیں، وہ آئین کو جانتے ہیں، اور آئے دن وہ آئینی تشریحات، آئینی موشگافیاں، آئینی الجھنیں سلجھاتے رہتے ہیں، معزز جج صاحبان کو اسسٹ کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ آئین اس معاملے میں، قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ اب یہاں پر جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ اس طبقے نے بھی جب احتجاج کا راستہ اپنایا ہے، جب اس کے اوپر انہوں نے اپنے تحفظات بیان کیے ہیں، تو پھر ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی قانونی حکم فیصلے میں ایسا انہوں نے دیکھا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ساری دنیا میں سپریم کورٹ سب سے سپریم کورٹ ہوتی ہے، اور اس کورٹ کے اوپر سب کی نظریں ہوتی ہیں، اور اسے ایک غیر جانبدار کورٹ سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جانا چاہیے بھی صحیح۔ لیکن اگر وہ قانون کے ساتھ خدا نخواستہ کھلواڑ کھیلتی ہے، قانون کو اپنی مرضی سے توڑتی اور مروڑتی ہے، تو اس کے اوپر پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ پھر وہ جس ملک کی بھی عدلیہ ہو
اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ یہ چیز بطور ایک عام آدمی کے، بطور کامن مین میں جو بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ہمارے لیڈر صاحب ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھجوا دیا کہ آئین کے آرٹیکل 163A کی تشریح کر دیں۔ یہ بات میرے جیسا آدمی کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور یہ میں اکثر پڑھتا بھی ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آئین کی تشریح، انٹرپریٹیشن آف لا، یہ سپریم کورٹ کا کام ہے۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آئین مبہم نہیں ہوتا ہے، آئین بین السطور کچھ نہیں کہتا ہے، آئین ذو معنی نہیں ہوتا ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ نثر نظم نہیں ہے، آئین قانون ہے اور بڑا کلیئر ہوتا ہے۔ میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ آئین میں بھی کسی تشریح کی ضرورت ہو سکتی ہے، یا تو کسی شاعر کی شاعری میں ضرورت ہو سکتی ہے، یا کسی نثر میں جو مشکل پیرائی میں بیان کی گئی ہو، یا ذو معنی الفاظ استعمال کیے گئے ہو۔ تو آئین میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، بالفرض محال اگر ہم یہ سمجھ بھی لیں کہ کسی جگہ پہ آ کے ہمیں آئین میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب نکل سکتا ہے، تو پھر تشریح کا بہتر فارم میرے خیال میں وہی فورم ہوگا جس فورم سے آئین بن کے آتا ہے، بھلے پوری اسمبلی میں، پارلیمان میں میجورٹی نااہل ان پڑھ لوگوں کی ہو، ان پڑھ ممبران کی ہو، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ بے تحاشا ایک ریزنیبل تعداد جو ہے وہ وہاں پہ ماہرین، قانون کے ماہرین ہیں، ان کی ہوتی ہے، لائرز حضرات کی ہوتی ہے، ریٹائرڈ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز صاحبان بھی وہاں پہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں۔ تو جب قانون بنتا ہے تو وہ میں نہیں بناتا ہوں، وہ ایک ان پڑھ ممبر نہیں بناتا ہے، مشاورت بھلے سب کی ہو لیکن وہ قانون کے اسپیسیفک ماہرین بناتے ہیں، اور پھر وزارت قانون میں موجود جو ماہرین ہیں وہ بھی اس کی معاونت کرتے ہیں، اور پھر جو جنرل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اپنے جو لا ونگز ہیں وہ بھی معاونت فراہم کرتے ہیں۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر اس شک کی 63A کی اگر یہ تشریح نہ کی جاتی تو یہ رولا، یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا، اور آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق یہ جو بھی پروسیس تھا وہ مکمل ہو جاتا۔ مگر یہ ایک کامن مین کی بات ہے، ایک عام آدمی کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ میری بات غلط ہو، لیکن میں شکر ہے اللہ کا ادا کرتا ہوں جس اللہ نے ہمارے ملک پہ، ہمارے قوم پہ فضل فرمایا ہے۔ ہماری لائر برادری کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے ذاتی مفادات سے اور اپنی ذاتی اٹیچمنٹ سے آگے بڑھ کر ملک اور قوم کی یہ خدمت بہرحال ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ وہ آئین اور قانون سے ماورا جب کوئی قدم ہوتا ہے، جب کوئی اقدام ہوتا ہے، پھر وہ چاہے جوڈیشری کی طرف سے ہو یا کسی بھی طرف سے ہو، وہ آگے بڑھتے ہیں اور قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری قوم میں آسانیاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے، اور ان سیاستدانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ اپنی کرسی کی گیم کے علاوہ بھی پاکستان اور پاکستانی عوام کے بارے میں سوچیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔